الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری قول و قولاً سدیدہ پہ ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، تکلیف دی تھی۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو وہ جو جھوٹ ان کے متعلق بیان کرتے تھے، اللہ نے بری کر دیا اپنے پیغمبر کو، چونکہ وہ جو چہرہ تھا اللہ کے نزدیک بڑا وجیح تھا، قابل احترام تھا، قابل عزت تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور بات سیدھی کرو۔ ایک بات تو میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ یہاں نہ تو صدق کی بات ہوئی ہے، نہ مستقیم کی بات ہوئی ہے، یعنی لفظ صدق وہ بھی قرآن کریم نے مختلف جگہوں پہ استعمال کیا ہے، صادقین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ میں نے پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں سدید کے متعلق اگلے جمعے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا کہ سدید کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو ترجمہ اس کا یہی ہے کہ سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں۔
لیکن عربی زبان میں سدید کو 4 پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے۔ جب آپ سدید کہتے ہیں نا، قول سدید، تو اس کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ جس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ ہاں، یہ پہلا درجہ ہے۔ چونکہ بات بہت بڑھیا تھی نا جو پچھلے جمعے ہم نے سیکھی تھی، کہ صرف ایک یہ کام کر لو کہ قول سدید پہ آ جاؤ تو تمہارے سارے اعمال کی اللہ اصلاح فرما دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے۔ یعنی ایک بات، صرف ایک کام تو کر لو نا۔ تو قول سدید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان وہ سچ بولے جس سچ میں کوئی جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، بالکل سیدھی بات۔ علامہ اقبال مولانا روم سے آپ کو پتہ ہے بڑے متاثر تھے، اور ان کو پیر رومی کہا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے جن باتوں سے زیادہ متاثر ہوئے تھے، اس میں سے ایک جملہ مولانا روم کا یہ بھی تھا کہ مولانا روم فرمایا کرتے تھے کہ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ کا بھی اعتبار ختم ہو جائے، پھر تم سچ بولو تو لوگ تمہارے سچ کا بھی اعتبار نہ کریں۔ تو اگر تم شبے والی باتیں، یعنی سچ بھی جھوٹ کی مکس کر کے بولو گے، تو پھر تمہارا اعتبار ختم ہو جائے گا، پھر تمہارے پیور سچ کو بھی کوئی نہیں مانے گا۔ تو اس لیے یہ جو پہلا درجہ ہے، اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ سچ بولا جائے جس میں کوئی جھوٹ کا شبہ بھی نہ ہو۔ دوسرا اس کا درجہ ہے، اس کو عربی زبان میں ثواب کہتے ہیں۔ یہ ثواب نہیں یہ جو آپ سے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نیکی کرو تو ثواب ملے گا، یہ سواد کے ساتھ ہے، سواد کے ساتھ جو ثواب ہے نا۔ یہ اگر آج کل مصیبت یہ ہے نا کہ مطالعہ کرنے کا شوق نہیں رہا، مصروفیات ہماری بہت بڑھ گئی ہیں، نہ کوئی تفسیر نہ کوئی سیرت کی کتاب ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ اور میں تو کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے نا، وہ کہتی ہے کہ اب ہم نے سن کے علم حاصل کرنا ہے، خود مطالعہ نہیں کرنا۔ تو دوسری قومیں اس لیے بھی ہم سے آگے بڑھ گئیں کہ انہوں نے خود مطالعہ کیا، تحقیق کی، تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ کبھی آپ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ دیکھیں گے نا، تو اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب۔ یہ ثواب جو ہے نا سواد والا لکھا ہوتا ہے۔ یا کوئی قرآن کریم کی تشریح یا تفسیر بیان کرے گا تو آخر میں لکھ دے گا واللہ عالم بالصواب۔ تو ثواب کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جو علم اور یقین خطا سے پاک ہو۔ یعنی میں نے تو یہ فتویٰ لکھ دیا ہے، لیکن یقین علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، میں فتوے کا بھی آپ کو بتا دوں کہ فتویٰ اصل میں ہوتا کیا۔ آپ تو کہتے ہیں میں فتویٰ لینے چل رہا ہوں۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ میں کوئی کام کرنے لگا ہوں یا کر لیا ہے، تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کام سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو میں کسی عالم دین سے پوچھ لوں کہ میرے اس کام سے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو اب دو صورتیں ہوں گی نا، ایک تو یہ ہے کہ اس عالم دین نے جو آپ کو بات بتائی کہ اس کام سے اللہ راضی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بات صحیح نہ ہو، اس نے تو اپنے علم کے مطابق کہا ہے نا۔ تو اگر تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بات ٹھیک ہے تو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر فتویٰ اور ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بات اور ہے، تو پھر یہ اپنے نقص علم کے لیے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ حقیقی علم جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، میرا علم تو خطا والا ہے۔
اس لیے مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا یہ فتویٰ اللہ کی بارگاہ میں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ایک میں اور مثال سے آپ کو عرض کر دوں، مثلا امام صاحب نماز میں کہیں بھول گئے، 3 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ گئے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، تو وہاں بھی ہمیں حکم کیا ہے کہ پیچھے سے آپ کہیں سبحان اللہ، یعنی امام صاحب کو یاد کروانے کے لیے آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، کہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں۔ تو سبحان اللہ کیوں کہنا ہے؟ ویسے یہ بعد میں حکم ہوا تھا، پہلے لوگ ایسے تالی بجا کے تو متوجہ کرتے تھے کہ تجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ صحابہ کے دور میں یہ بھی رہا ہے، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے نا آواز کے ساتھ، بہت سے طریقے تھے۔ تو سبحان اللہ کیوں کہنا ہے؟ سبحان اللہ اس لیے کہنا ہے کہ تو انسان ہے، تو بھول گیا ہے، اللہ پاک ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہ حکمت ہے۔ ہاں، تو یہ ثواب میں کبھی آپ کسی کتاب میں یہ سواد والا ثواب دیکھیں نا تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے۔ وہ علم جس میں خطا کا پہلو نہ ہو۔ تو قول سدید میں ایک یہ بھی بات ہے کہ تم اپنی کوشش پوری کرو کہ اس میں خطا نہ ہو، تم جو بات کر رہے ہو وہ خطا سے پاک ہو۔ یہ دوسرا درجہ ہے اس کا۔ پہلا تو یہ ہے کہ سچائی ایسی ہو کہ جس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، دوسرا ہے اس میں خطا کا شبہ نہ ہو۔ تیسری چیز قول سدید میں یہ ہوتی ہے، لفظ سدید کہیں آ جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کے معنی کیا ہے، صرف اتنا سا ترجمہ نہیں ہے کہ سچی بات کہو۔ اس میں ہزل ہو، یہ ہے زے اور لام ہزل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گفتگو میں طنز اور مذاق سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ وہ قول جس میں نہ تو مذاق کسی کو کیا جائے نہ طنز کی جائے، یہ قول سدید کا تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا قول سدید کا درجہ یہ ہے کہ تمہارے لہجے میں تلخی نہ ہو، لہجے میں نرمی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے لہجے میں سختی ہوتی تو لوگ اس طرح تمہارے ارد گرد نہ بیٹھتے۔ یہ تمہاری شفقت، تمہاری مہربانی، یہ ہے جس نے لوگوں کو تمہارے ارد گرد اکٹھا کر دیا۔ اور میں تو کئی دفعہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتبار بنانے کے لیے 40 سال لگ گئے تھے تو ہم تو بڑی جلدی کرتے ہیں۔ وہ جو قرآن کریم نے فرمایا نا اُدعُ اِلیٰ سبیل ربک بالحکمہ، اگر اللہ کی طرف کسی کو دعوت دینی ہو تو حکمت سے دو، والموعظۃ الحسنہ، اور مواعظ حسنہ سے دو، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھگڑنا نہیں ہے، اور اگر کہیں مجادلے کی نوبت آ ہی جائے، بحث و تکرار کی نوبت آ بھی جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، تو پھر بھی حسن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ نہ ہو کہ بحث میں تم آپے سے باہر ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، بات کرنی ہے تو سدید کرو، سیدھی کرو، ایسا سچ جس میں جھوٹ نہ ہو، خطا کا پہلو نہ ہو، کسی کو مذاق کے ساتھ بھی کسی کی توہین نہیں کرنی، طنز نہیں کرنی کسی کو۔ بڑا سخت حکم ہے، ویل لکل ہمزہ تلمزہ، برباد ہو گئے وہ جس نے کسی کو الزام دیا اور طنز کی، وہ شخص برباد ہو گیا۔
طنز کے شاید میں نے کسی موقع پہ بتایا تھا نا کہ 3 طرح سے طنز ہوتی ہے۔ ایک تو آپ اپنی زبان سے کسی کو طنز کر کے تکلیف دیتے ہیں، اور ایک ہاتھ کے اشارے سے، اور تیسرا آنکھ کے اشارے سے۔ یہ تینوں چیزوں ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ آنکھ کے اشارے سے بھی کسی کی برائی کی طرف متوجہ نہیں کرنا، ہاتھ کے اشارے سے بھی نہیں کرنا، اور زبان سے بھی نہیں کرنا۔ یہاں پہ ایک بات بڑی اہم جو تھی، اللہ فرماتا ہے بس اتنا سا کام کر لو تو تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ کرے گا، اللہ نے اپنی ذمہ داری لی اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اے ایمان والو، تم ایسے نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، اذیت دی تھی، طنز کی تھی نا، مذاق اڑایا تھا، اس کے جسم میں عیب ہیں۔ یہ پچھلے جمعے ہم نے تفصیل سے بات دیکھ لی، اور بات ختم ہوئی تھی کہ ہماری منزل ہے تقوی، منزل تقوی ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو یہاں دونوں باتیں مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے پہلے وہ آیت بیان کی کہ جو اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، اولیاء ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اگر تم ان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو تم متقی نہیں بن سکتے۔ جس نے اللہ کے بندے کو تکلیف دی وہ کبھی تقوی کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی پہلی آیت اللہ نے اس لیے بیان فرمائی، شروع یہاں سے کیا ہے کہ موسیٰ کو اذیت دو اور سمجھو کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ اور یہ جو 17ویں پارے میں پھر میرے اللہ نے اس کی مزید وضاحت اسی بات کی کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کو دل کا تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو تقوی سے دور کرنے والی چیز بے ادبی اور گستاخی ہے، اور ادب تقوی کے قریب کرتا ہے۔ یعنی بے ادبی جو ہے یہ تقوی سے دور کرتی ہے، اور ادب تقوی کے قریب کرتا ہے۔ تو یہ زندگی میں جو ہے وہ اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ ایک چیز اللہ فرماتا ہے کہ تم گارنٹی دے دو، تو یہ جو تمہارے مسائل ہیں نا اعمال کی اصلاح کے، یہ اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لیا کہ تمہارے اعمال کی اصلاح اللہ کر دے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو ایک کام تو کر لو نا کہ جب بات کرو تو قول سدید کی کرو۔ اور اس میں میں جو بات کبھی اس کی تفسیر میں بیان کرتا ہوں تو وہ ایک روایت میں ضرور لوگوں کو عرض کرتا ہوں کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی نشانیاں بیان فرمائیں تو بس مختصر سا ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والا جب بولتا ہے تو کسی کے فائدے کے لیے بولتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی قول سدید کی تشریح اس سے بڑی ہو ہی کوئی نہیں سکتی، کہ وہ قول سدید ہے جو آپ کسی کے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں۔ آپ غصہ بھی کریں تو کسی کے فائدے کے لیے کریں۔ آپ کے پیشانی پہ اگر کبھی سلوٹ آئے تو وہ بھی کسی کے فائدے کے لیے آئے، کسی کو دکھ دینے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں سے منع کیا نا، ایک تو فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ قرآن کریم کی آیت ہلا کے رکھ دیتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو،
فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیونکہ وہ اپنی بے علمی کی وجہ سے تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ یعنی قول سدید اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، یعنی تمہاری وجہ سے اگر کوئی تمہارے خدا کو برا بھلا کہتا ہے، تمہارے رسول کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس بات پہ غور کرو پہلے کہ کہیں اس بے ادبی کا باعث میں تو نہیں بن گیا، میری وجہ سے تو نہیں کو اللہ کو گالیاں دے رہا، اللہ کو برا بھلا کہہ رہا، میرے پیغمبر کو برا بھلا کہہ رہا۔ اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ مزید گستاخی کرے گا تو اس کا نامہ اعمال اور بھاری ہو جائے گا، تو کم از کم اس کو اور گناہوں سے ہی بچا لو۔ دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کوئی جاہل تم سے بحث کرنے لگے تو اس کو سلام کر کے گزر جاؤ، اس سے بحث نہ کرو۔ کیوں؟ بحث میں وہ جتنی غلطیاں کرے گا اس کا نقصان ہوگا نا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ایک بندہ جو ہے وہ پہلے ہی نقصان میں ہے تو تم اس کے ساتھ بحث کر کے مزید اس کو نقصان میں نہ ڈالو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے اس بندے کو ثابت کرو کہ میں تیرا ہمدرد ہوں۔ جس کو آپ دین کی بات بتانا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے میں کئی دفعہ یہ مثال دیتا ہوں کہ میرا کوئی ہمسایہ بیچارہ بھوکا مر رہا ہے، میں اس کو کھانا تو پوچھتا نہیں اور شام کو کہوں نماز پڑھی یا کہ نہیں پڑھی۔ کوئی زخمی راستے پہ پڑا ہے، میں اس کو ہاسپٹل تک تو لے نہیں جا سکتا اور کہوں اوے نماز پڑھیا کر، نہیں۔ پہلے آپ اس بندے کو ثابت کریں کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں۔ جب آپ اس کو یہ بات سمجھا لیں گے کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں تو پھر اللہ رسول کی بات اس کے سامنے رکھیں۔ اور میں نے یہ مثال آپ کو دی بھی تھی کہ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ جب اس بر صغیر میں تشریف لائے تو آپ نے کیا آتے ہی لوگوں کو مثلاً یہ کہنا شروع کر دیا نماز پڑھیا کرو، روزے رکھیا کرو؟ نہیں، جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا فراہم کیا، جس کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کپڑا فراہم کیا، جس کو عزت کی ضرورت ہے اس کو عزت دی ہے۔ یعنی ہندو چھوٹی ذات کے ہندوؤں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اپنے مندروں میں ان کو عبادت کے لیے نہیں جانے دیتے تھے کہ تم چھوٹی ذات کے ہو۔ وید ان کی جو مقدس کتاب ہے وہ نہیں سننے دیتے تھے۔ تو وہ جو معاشرے کا وہ انسان جس کو ہر طرف سے بے عزت کیا جاتا تھا، اللہ کا ولی خواجہ غریب نواز ان کا اٹھ کے استقبال کرتے تھے، کوئی عزت دیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، عزت بھی دیتے، کھانا بھی کھلاتے، کپڑا بھی لے کے دیتے، قال نہیں سی پئی۔ اور پھر جب وہ چلا جاتا تو پھر اس کے لیے دعا بھی کرتے، یا اللہ اب اس کو ایمان بھی دے دے۔ یہ سلیقہ ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی اولیاء کرام نے اس بر صغیر میں اختیار کیا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کسی کے لیے دشمنی ہے تو آپ اس کو اللہ رسول کا پیغام کیا دے سکتے؟ تمہارے دل میں ہر انسان کے لیے ہمدردی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے قول سدید، نہ مذاق کے ذریعے، نہ طنز کے ذریعے، نہ جھوٹ کے ذریعے۔ بس یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا صاحب ایمان اگر بولتا ہے تو کسی کے فائدے کے لیے بولتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ماہ مبارک بہت عزت والا مہینہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رجب ویسے بھی حرمت والے مہینوں میں،
آپ کو میں نے یہ بات یاد کروائی ہوئی ہے پھر آپ بھول جاتے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے جو ہیں، 3 اکٹھے ہیں نا، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا یہ رجب۔ یہ 4 مہینے یہ اسلام سے پہلے بھی حرمت والے تھے، حرمت والے مہینے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری گناہ گار امت کا مہینہ ہے۔ بڑی ترتیب ہے اس کی۔ اچھا، اس میں دعا بڑی عجیب تھی۔ جب رجب طلوع ہوتا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ مولا کریم خیریت سے مجھے شعبان میں داخل کر اور رمضان تک پہنچا دے۔ اور جیسے سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے، پوری تیاری کرتے تھے، رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ اس کی بہت سی وجوہات لکھی ہوئی ہیں کہ جب سرکار فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے تو اس کی عزت کے لیے تو یہی بڑی بات ہے کہ حضور فرمائیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور عظمتیں تو ایک طرف، جس مہینے کو نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف دیں۔ تو باقی تو ظاہر ہے علماء آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی یہ رات ایسے ہی لوگوں نے بنا لی ہے، کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم تو پتہ ہے کہ متفقہ جو بات ہے وہ کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ 15 کا جو روزہ ہے اس پہ ساری امت کا اتفاق ہے۔ 15 رمضان یہ شعبان کا جو روزہ ہے اس پہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ یہ روزہ بڑی اہمیت والا ہے۔ ویسے تو سرکار لگاتار روزے رکھتے تھے، 15 کے بعد منع بھی کیا گیا کہ پھر آپ رمضان کی تیاری کریں، اور آخر میں 2-3 روزے جو ہیں وہ نہ رکھیں تاکہ ایک فرق ہو شعبان اور رمضان کا۔ لیکن 15 کا جو روزہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ جو روایت ہے اس کو بھی حسن درجے کی تمام علماء جو ہیں وہ مانتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں اس رات سے وہ بھی مانتے ہیں کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتی ہیں کہ ایک رات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں تھے، تو میں بھی اٹھ کے تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے، اور وہاں قبرستان میں موجود تھے اور ان کے لیے بار بار دعا کر رہے تھے۔ تو میں واپس گھر آ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا؟ اس خیانت کا کیا مطلب تھا کہ اگر باری تیری ہے تو میں کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں جاؤں گا نا، تیری باری ہے تو ظاہر ہے تیرے گھر میں ہی رہوں گا۔ تو اماں جی نے کہا کہ میرے دل میں تو یہی تھا کہ پتہ نہیں کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے، انسانی فطرت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 15ویں رات ہے شعبان کی، اس رات کو اللہ تعالیٰ بنو قلب جو قبیلہ ہے اس کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان کے برابر اللہ گناہ گاروں کو نجات عطا فرمائے۔ یعنی اس روایت سے کسی کا اختلاف نہیں، چاہے کوئی ضعیف کر کے کہہ کے اس کو بیان کرے، کوئی حسن کہہ کے اس کو بیان کرے، اس روایت کو سارے بیان کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کے لیے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ کبھی کوئی ایک رات دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ ہمارے سال کی ساری کمی بیشیاں جو ہیں وہ ایک رات میں ہی ہم دور کر لیں۔
لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ ہمارے موضوع سے بھی جو شروع تھا اس سے بھی تعلق ہے اس کا، کہ شرک کرنے والے کو اس رات بھی معاف نہیں کیا جاتا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا۔ اور الحمدللہ مسلمانوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مسلمان جو ہیں وہ اس شرک سے پاک ہیں۔ جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو مسلمان تو کوئی ذاتی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کی صفات میں بھی کوئی، ہم پتہ ہے ہر روز یہی بات کرتے ہیں کہ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ ہم تو ہر جمعے یہ یاد کرواتے ہیں، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ تو مشرک جب تک توبہ نہیں کرتا، توبہ کر لے، اس رات کو اپنے اللہ سے معافی مانگ لے تو اس کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اور وہ جو سرکار مولا علی روایت فرماتے ہیں کہ ساری رات اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا جس کو بخش دیا جائے ہیں؟ تو یار اگر اللہ کی رحمت اتنے ہی قریب ہو گئی ہے تو اب تو ہماری مرضی ہے کہ ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کوشش کریں یہ شعبان کی ساری راتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ دوسرا وہ شخص جو مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ جو میں بار بار آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ کیا ہمارے اکٹھ کے لیے کلمہ کافی نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہے ہمارے اکٹھا ہونے کے لیے؟ مت اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھے۔ جس دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی تو اس بابرکت رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے، خون کے رشتوں کو توڑتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ کہیں اس پلیکھے میں نہیں رہنا۔ میں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں اور دن کو رزلٹ زیرو ہو۔ جن چیزوں نے آپ کی عبادت کو غارت کر دینا ہے، ماں باپ کا گستاخ ساری رات سجدے میں رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو چیزیں رکاوٹ ہیں پہلے ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ اگر قطع رحمی کر رہے ہیں تو اس کو صلہ رحمی میں بدلیں۔ ماں باپ کی کوئی بے ادبی گستاخی ہے تو اس کو تعظیم میں بدلیں، عزت میں بدلیں۔ اور وہ شخص جو بڑھاپے میں بھی بدکاری کی طرف رغبت رکھتا ہے، بڈھا زانی جو ہے، اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں، کیونکہ اب تو اس کے جسم کی طلب بھی ختم ہو گئی تھی، اب جان بوجھ کے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ بڑھاپا بھی ہو اور پھر وہ اپنی بدکاری کی طرف اس کے رجحانات ہوں۔ عادی شراب پینے والا کسی صورت میں شراب کو نہیں چھوڑ رہا۔ تو یہ جو چند لوگ ہیں یہ پہلے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ اللہ سے وعدہ کریں کہ زندگی میں نہ ماں باپ کی نافرمانی کروں گا، نہ قطع رحمی کروں گا، نہ مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ رکھوں گا، نہ شراب پیوں گا، نہ بدکاری کروں گا، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کروں گا۔ تو یہ دن اور یہ راتیں بڑی اہم ہیں، جن کو یہ نصیب ہو جائیں بڑے ہی وہ مقدر والے، قسمت والے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا جس کو بخش دیا جائے۔ تو ان لمحات کو ضائع نہ کریں۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صدقے آپ کو ایسی راتیں دی ہیں، پہلی امتوں کو ایسی نہیں دی تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کو پٹاخے شٹاخے چھوڑنے ہیں، یعنی جو جہنم سے آزادی کے یہ دن اور راتیں تھیں اور ہم جہنم میں جانے والے کام شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بھی آنے جی کی کریے جی، جانیاں دا پھر شوق بھی تو پورا کرنا ہے، یعنی جانیاں دا دوزخ سے جان والا شوق ہی پورا کرنا ہے۔ تم نے تو روکنا تھا، تم نے تو بچوں کو منع کرنا تھا، اور تم نے خود اس طرف اپنے آپ کو لگا دیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے، اس میں ایک بات میں خصوصی طور پہ کہا کرتا ہوں، کچھ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اجتماعی محافل کا، صلاۃ و تسبیح کا انتظام کرتے ہیں، مسجدوں میں محافل کا کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہائی کے لیے دی، کلیاں بہ کے اپنے گناہاں نو یاد کرنا۔ چونکہ مجھے سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ جملہ مجھے تو بڑا فائدہ ہوا اس سے۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تو ساری رات عبادت کرے اور صبح کو سے عبادت پہ تکبر کرے، اور میں ساری رات جاگتا رہا تے ستا رہا ہے بھی میرے تو کٹیا ہے بھی کٹیا ہے، یعنی تو تکبر کرے اس عبادت پہ، تو اس عبادت سے توبہ کر، معافی مانگ، اور اس ساری رات جاگنے سے بہتر تھا تو کسی کونے میں اکیلا بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیتا۔ زیادہ کرنا ہے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو ساتھ لیں، آؤ آج توبہ کریں۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ سے توبہ کریں گے تو وہ منظر بھی اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ کوئی ایسا وقت تو ہو تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اجتماعی عبادت ہے وہ بھی کریں، لیکن تنہائی میں اپنے اللہ کے ساتھ بات کریں۔ اور وہ جو میں جملہ کہا کرتا ہوں نا، پھر آپ کو بھول جاتا ہے، اس دنیا میں بھی ہر انسان کی یہی خواہش ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تنہائی میں ملے، اور دنیا دا عاشق بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب نو کلیاں ملا۔ محبوب کو تو سارے تنہائی میں ہی ملنا چاہتے، تو کوشش کریں ان راتوں سے استفادہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، قبرستان میں جا کے قبرستان والوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔